أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی نبینا محمد وصحبہ اجمعین. جیسا کہ سابقہ ترتیب سے ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، اسی سلسلہ کو آگے چلاتے ہوئے اگر آپ کو سابقہ بات یاد ہو تو میں نے آخری جو بات کی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا خانہ کعبہ کی تعمیر کا، حجر اسود کے رکھنے کا. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آخری الفاظ یہی تھے. 35 سال عمر، اس میں یہ واقعہ پیش آیا. پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 37 سال ہوئی، 37 سال، تو اس وقت اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے دل کے اندر تنہائی، خلوت، علیحدگی پسند، یہ چیزیں جو ہے اللہ کے نبی کے دل مبارک میں اللہ نے ڈال دی. نبی علیہ السلام تنہائی کو پسند کرنے لگے، اکیلا پن زیادہ اچھا لگنے لگا. یہ تقریباً یہ سارا دورانیہ 3 سال کا رہا، اور اسی تنہائی کی جو عرصہ تھا جس میں آپ تنہا رہنا پسند کرتے تھے، اسی دوران نبی علیہ السلام کو نبوت کا 40واں حصہ ایک ہے، وہ ہے سچے خواب. سچے خواب نبی علیہ السلام کو آنا شروع ہوئے. فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی یہ الفاظ منقول ہیں، اور احادیث میں بھی اہل سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو جو خواب دیکھتے صبح بالکل اسی طرح جو خواب میں دیکھا ہوتا بالکل اسی طرح اسے دیکھ لیتے. سچے خواب یہ نبی علیہ السلام کو آنا شروع ہو گئے،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پسند چونکہ ہو چکے تھے، اکیلا علیحدگی پسند، اکیلا رہنا یہ آپ کو زیادہ پسند تھا ان دنوں میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ضرورت کے مطابق جو کھانے کا توشہ، جو چیز کھانے کی ہوتی، نبی علیہ السلام کھانے اور پینے کا ضروری سامان لے کر مکہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر، تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی کے اوپر غار نما بنی ہوئی ہے، غار حرا، غار حرا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ چونکہ اس وقت نبوت بھی نہیں ملی تھی، اس وقت کوئی باقاعدہ عبادت کا طریقہ بھی نہیں بتایا گیا تھا، لہٰذا اس کے باوجود نبی علیہ السلام غار حرا میں کیا کرتے تھے اس پر بڑا کلام کیا ہے، علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ آ جائے۔ جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گزار رہے تھے اس دوران اور کوئی عبادت نہیں تھی، صرف اور صرف جو عبادت تھی نبی علیہ السلام کی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی خلقت میں، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی قدرت میں غور کرتے رہتے تھے۔ یار یہ چیز بنی ہے، ایسے نہیں بنی، اس کو بنانے والا کوئی تو ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ یعنی میں صرف آپ کو تشبیہ دے رہا ہوں، قرآن مجید میں بھی اسی اچھی خصلت کا، ایمان والوں کی اچھی عادت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 4 پارہ ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر، فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ، وہ تفکر اور غور کرتے ہیں ایمان والے، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں، یعنی کائنات کے ساری چیزیں دیکھ کر اس وقت وہ اس میں غور کرتے ہیں کہ واقعی اس کو بنانے والا بھی تو کوئی ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نبوت ملنے سے قریب جو قبل کا زمانہ تھا اس زمانے میں یہی عبادت کرتے تھے، اکثر کا یہی، یعنی صحیح زیادہ مشہور بات یہی ہے، باقاعدہ کوئی اور عبادت کوئی نہیں تھی، صرف تفکر، تدبر، غور کرنا اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں غور کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے کہ بندہ مخلوقات کو دیکھے اور کہے واقعی اس کا بنانے والا اللہ شریکوں سے پاک ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں یہ جملے بھی آئے ہیں سورہ لقمان کے اندر 21ویں پارے میں، ھذا خلق اللہ، لوگو یہ اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، فارونی، اللہ فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، کہ زمین کے اندر ایک ذرہ کسی نے پیدا کیا ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو یہ اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی خالقیت کو ماننا، اس میں غور کرنا، یہ بھی میرے بھائیوں ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوا کسی جنگل میں، اس کے سمجھدار باشعور ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، چھوڑ گئے، کلا رہ گیا، تنہا رہ گیا بندہ، صرف جنگل میں اکیلا بندہ۔ یہ فرضی بات ہے لیکن مسئلہ سمجھیے گا، پوری بات سمجھیے گا۔ تنہائی میں جنگل میں اکیلا بندہ رہ رہا ہے، کبھی کسی بندے سے ملاقات تک نہیں ہوئی، بس وہ ایک بندہ ہے ظاہراً، لیکن اس کو کسی چیز کا پتہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بس وہ زندگی گزار رہا ہے، پانی ملا پانی پی لیا، کسی جانور کو مار کے کھا لیا، یعنی جو بھی طریقہ ہے اس کا،
لیکن اس کو کوئی بندہ پوری زندگی نہیں ملا اور وہ مر گیا، اپنے وقت پر مر گیا۔ مرنے کے بعد فرمایا علماء نے کہ جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس سے بھی پوچھ کرے گا، اس سے بھی اللہ پوچھے گا کہ بتا تو نے مجھے مانا تھا یا کوئی نہیں۔ اور اگلی بات سمجھو، ادھر وہ عذر پیش کرے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں تھا۔ فرمایا اس کا یہ عذر وہاں پہ نہیں چلے گا، وہاں پہ عذر نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے بھئی ٹھیک ہے تمہیں نماز کا کسی نے نہیں بتایا، رسول کا کسی نے نہیں بتایا، روزے کا کسی نے نہیں بتایا، حج زکوٰۃ کا کسی نے نہیں، یہ تو مان لیا، کم از کم تمہارے دل کے اندر ساری جو آس پاس جنگل میں مخلوقات ہیں ان کو دیکھ کر تیرے دل و دماغ میں اتنا تو خیال آنا چاہیے تھا کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی ذات تو ہے۔ اتنا احساس بھی نہیں ہوا تمہیں؟ اگر اتنا بھی احساس ہوگا اللہ اس کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہویا بھئی اساں اے بہانہ کرانا بھی اساں پتہ کوئی نہیں مسئلے تھا تو اے بہانہ ناٹ ایکسیپٹڈ، کوئی قبول نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ ہاں یہ نہ سمجھو بھئی ہم بہانہ اساں تو پتہ ہی کون ہے جی۔ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں عقل دی، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں ذرائع دیے، مسجد میں مدرسوں میں علماء موجود ہیں، تو دنیا کے سارے کام کسی کے کہنے کے بغیر کرتا تھا، دین کا کام نہیں کر سکتا تھا بھائی جا کے کسی شیخ سے پوچھ لوں، عذر نہیں چلے گا، یاد رکھیے گا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تقریباً 3 سال تک غار حرا میں آتے جاتے رہے۔ کس انداز سے؟ فرمایا کہ جب آپ اپنا کھانے پینے کا سامان لے جاتے وہ ختم ہو جاتا، آپ وہیں پہ ٹھہرتے جب تک کھانے پینے کا سامان رہتا، آپ غار حرا میں رہتے، اللہ کی اس میں جو ہے غور و فکر کرتے رہتے۔ بعض اہل سیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں پہاڑوں کے قریب سے اگر کوئی غریب، چرواہا، کوئی راگیر، مسافر گزرتا، نبی علیہ السلام اس کی مہمان نوازی بھی فرماتے تھے۔ یہ بھی عبادت ساتھ تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ فرمایا اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام جب وہ کھانا چیزیں ختم ہو جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، کھانے پینے کا اور سامان لے کے پھر نبی علیہ السلام غار حرا پہ چلے جاتے۔ اس طرح آپ نے وقت گزارا غار حرا میں اور 3 سال گزارے نبی علیہ السلام نے۔ اگلی بات، اس کے بعد یہ جو 3 سال ہیں، 3 سالوں کے اندر حدیث شریف کا غالباً حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں جب بھی رمضان کا مہینہ آتا، توجہ کیجئے گا، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو نبی علیہ السلام اسی غار کے اندر اعتکاف بیٹھتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے نبی علیہ السلام، اعتکاف بیٹھتے، رمضان پورا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پورا کر لیتے، یکم شوال کو نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے۔ 3 سال نبی علیہ السلام اسی غار میں اعتکاف بیٹھتے رہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مصروف ہے، غار حرا کے اندر اچانک ایک شخصیت ظاہر ہوئی، مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ چلو چونکہ سیرت کا حوالہ، سیرت کے ریفرنس سے ہم بات کر رہے ہیں تو لہٰذا میں بھی اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے بات۔ ایک شخصیت ظاہر ہوئی، نبی علیہ السلام محو عبادت میں مصروف ہیں، وہ شخصیت آئی اور آ کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک نبی کوئی نہیں بنے تھے، آ کر کہتا ہے اقرأ یا محمد، پڑھیے محمد یا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لو، 1-2 مسئلے یہاں پہ بڑے قیمتی ہیں، سمجھ لو، نبی
وہ شخصیت ہوتا ہے، رسول وہ شخصیت ہوتی ہے جس کا پوری دنیا پر استاد کوئی نہیں ہوتا، کسی کا شاگرد نبی نہیں ہوتا، نبی کو جتنا بھی علوم عطا ہوتا ہے وہ محض اللہ ہی عطا کرتا ہے، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی؟ اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا، ایک تو پہلی چیز۔ نمبر دو، نبی اور رسول وہ ہستی ہوتی ہے کہ نبی اور رسول قلم کے ساتھ، پین کے ساتھ نبی لکھنا نہیں جانتا۔ یہ کمال ہے، ایک ہمارے لیے عیب ہے۔ امتی اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو امتی کے لیے عیب ہے، اور نبی اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو یہ نبی کا کمال ہے۔ بتاتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں کیسے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ فرمایا لوگو سنو، آپ توجہ کریں ذرا، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب، آپ میرے پیغمبر پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے جب اللہ نے پڑھنے کا آپ پر احسان فرمایا نا، پھر تو سب سے زیادہ پڑھنے والے نبی علیہ السلام تھے، لیکن فرمایا اس سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھ لیں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور نمبر دو، لا تخطہ بیمینک، آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ ہاتھ کے ساتھ لکھ سکتے ہوتے اذا لارتاب المبطلون، تو پھر یاد رکھیے نا مسئلہ کیا پیدا ہو جاتا، پریشانی کیا پیدا ہو جاتی کہ یہ سارے دشمن کہتے رات گھر بیٹھ کے خود لکھ لیتا ہے، صبح گلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ نے وحی کی ہے۔ سمجھ آئی؟ نبی لکھ نہیں سکتا، یہ نبی کا کمال ہے، اس کی صداقت کی نشانی ہے کہ نبی اگر لکھ سکتا ہوتا تو سارے اعتراض کرتے آپ لکھ لیتا ہے رات کو اور صبح کہتے ہیں اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ فرمایا اسی لیے ہم نے نبی کو لکھنا نہیں سکھایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو لکھ بھی نہیں سکتا اس کے باوجود صبح کھڑے ہو کر لوگوں کو ایسا کلام سناتا ہے کہ پوری دنیا اس کلام کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یقیناً یہ عام بندہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے، یہ نبوت کی علامت ہے۔ نہ لکھ سکنا جب نبی کے لیے ہو تو کمال ہے، اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ یہ گل تو گل سمجھنا ایک اور نال تر غور کرنا ہے، انہیں تو سمجھ آ گئی ہے بھئی نبی لکھ نہیں سکتا ہوندا، سمجھ آئیے گل، ذرا تھوڑا جا تائید کرو، نبی لکھ نہیں سکتا ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے لکھنا کسی استاد سے سیکھا ہی نہیں ہوتا، یہ لکھے جو کتابیں لکھے وہ نبی، غور کر میں سمجھانے لگا ایک مسئلہ، جو نبی ہوتا ہے وہ لکھ نہیں سکتا، جو لکھنے والا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔
پوچھ لو جا کر یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا کانا، اس کی کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کئی کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ یاد رکھو جو لکھنے والا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ لکھ نہیں سکتا۔ اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اس نے خود کتابیں لکھی ہیں، تفسیر لکھی ہے۔ ویسے مولوی تو تھا نا، مولوی تو تھا، بڑا بلار بھی تھا، بولنے والا بھی تھا، سپیکر اچھا تھا، لیکن یاد رکھو بھائیو اس نے کتابیں لکھی ہیں، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ جو لکھ سکتا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ لکھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، فرمایا وہ شخصیت جو نمودار ہوئی اس نے آ کے کہا اقرا یا محمد، پڑھیے یا محمد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بیکارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر خود بیان فرماتے ہیں اس شخصیت نے مجھے ایسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا، ایسے دبایا، اتنا دبایا کہ میرا سانس بھی رک گیا۔ اور یہ بندے دا ساہ رک ویندا کوئی زیادہ دباوے جا، دوست نو دبیندے نا بعد دفعہ اگلے دا ساہ ٹنگا ویندا ہے۔ فرمایا اس طرح اس نے مجھے بھینچا اور دبایا کہ میری سانس بھی رک گئی، بڑی مجھے پریشانی ہوئی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، چھوڑ کے کہتا ہے اقرا یا محمد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اسے کہا ما انا بیکارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ بھی اس نے مجھے دبایا، دبا کر مجھے کہتا ہے اقرا یا محمد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانا بیکارین۔ اب تیسری مرتبہ توجہ کر، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، غور کرنا ذرا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے بھینچا اور دبایا حضرت اللہ کے پاک پیغمبر کو، اور اس وقت صرف یہ نہیں کہا اقرا، بلکہ جبرائیل کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان۔ یہ ایتیں ساری پڑھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دن سے اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اپنے آخری ایام تک نبی پھر پڑھتے ہی پڑھتے رہے۔ ایک بات، دوسری بات بھی ساتھ سن لو۔ جبرائیل کہتا ہے اقرا، اللہ کا نبی کہتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ پھر کہتا ہے اقرا، رسول اللہ فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے اقرا بسم ربک، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اور جبرائیل تو مجھے کہتا ہے اقرا اقرا اقرا، میں پڑھوں جے تونی رب دا نا آیت دے اندر نہ لیسی میں محمد پڑھنا نہیں۔ اقرا بسم ربک، تو چھڑا اقرا اقرا دے نہیں پڑھا ہوا، میں واقف نہیں ہوں پڑھنے سے، میں تو واقف ہوں رب کی ذات سے۔ اگر تو میں محمد کو پڑھانا چاہتا ہے تو رب کے نام سے پڑھا، اقرا بسم ربک۔ اللہ کے نبی نے جب یہ معاملہ پیش آیا، نبی علیہ السلام نے یہ آیتیں سنی، پڑھی، اس کے بعد اللہ کے نبی گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کے نبی کا دل دھک 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 کر رہا تھا، جس طرح ایک بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور دل کیسے بندے کا کانپتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر خوف کے آثار تھے۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آتے ہی اس وقت جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے آ کے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل دے، میں کمبل اڑھا، مجھے کمبل لپیٹ۔ وہ کمبل لے آئی، فوراً کمبل لپیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی کا کچھ افاقہ ہوا، کچھ تھوڑا سا خوف اور وہ جو تھا پریشانی کی کیفیت جب وہ کم ہوئی، اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اے یا محمد، کیوں اتنے کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے نبی نے پھر بتایا
کہ اس طرح میں عبادت کر رہا تھا، اچانک ایک شخصیت نمودار ہوئی اور اس نے آ کے اس طرح مجھے پکڑا اور پڑھایا، اس طرح 3 دفعہ کیا وغیرہ وغیرہ، سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے سنیے گا، ایک جملہ دینے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، یا رسول اللہ آپ تو اتنا رحم کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، جو آپ سے زیادتی بھی کر جائے آپ اسے معاف کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کے آپ سہارا بنتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کے خصائل، آپ کی صفات جو تھیں وہ گنوائیں اور فرمایا آپ اتنے اعلیٰ درجے کے بندے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ڈر نہ رکھیں، آپ خوف نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، آپ کو میں لے جاتی ہوں، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، بزرگ آدمی ہے، اس کے پاس لے جاتی ہوں۔ یہاں پر ایک بات جو میں کہہ رہا تھا، جملہ دینا ہے، یاد رکھو، خاوند پر، مرد پر پریشانی آئے، تکلیف آئے، مرد کو کوئی دکھ پہنچے تو وفادار بیوی کی نشانی ہے اس مشکل وقت میں اپنے خاوند کو حوصلہ دینا، خاوند کا حوصلہ بڑھانا، یہ وفادار بیوی کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اے نہیں بے بندہ لے کے بھائی بیوی دے کے بھائی خاوند پہ مشکل وقت آ گیا تو منہ پھیرے چا میں تو پے کے ویندی پہ ہونا نا کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی عورتوں سے۔ اسی طرح اگر عورت پہ مشکل آ جائے تو مرد کو بھی چاہیے وہ اسے حوصلہ دے، اسے دلاسا دے، اسے اس طرح اس کو ہینڈل کرے تاکہ وہ اس کا حوصلہ بڑھے اور اس پریشانی اور مصیبت کے لمحات میں وہ آسانی سے گزر سکے۔ مرد کو بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے وہ اپنی بیوی کو، عورت اپنے خاوند کو حوصلہ دے۔ بہرحال کہتی ہے کہ میرے سر کے تاج، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، آپ کو میں ادھر لے جاتی ہوں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ کون تھا؟ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ اپنے مشرکانہ عقائد چھوڑ کر یہ عیسائی ہو گیا تھا، اور چونکہ ہمارے نبی کے جو اسلام دین تھا، اس کے آنے سے قبل جو سچا مذہب تھا وہ عیسائیت تھا۔ ایسے ہی ہے نا، وہ عیسائیت مذہب اس وقت سچا مذہب تھا، تو وہ بندہ آسمانی مذہب عیسائیت کو قبول کر چکا تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ وہ عبرانی زبان جانتا تھا، تو اس نے ورقہ بن نوفل نے اپنی عبرانی یا سریانی زبان کے اندر انجیل شریف لکھنا شروع کی تھی۔ وہ لکھتا تھا انجیل شریف، یعنی اللہ کی کتاب کی وہ تصنیف اور لکھاری تھا، وہ لکھتا تھا۔ بڑا اعلیٰ کام، بہت اونچا عہدہ ہے کہ بندہ اللہ کی کتاب کو لکھے، پڑھنا بھی اعلیٰ کام، لکھنا بھی اللہ اعلیٰ کام۔ تو بہرحال ورقہ بن نوفل انجیل شریف لکھا کرتا تھا، یہ لے گئی، لیکن اس وقت جو ہے وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی نظر بھی ختم ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ اپنے خاوند کو ساتھ لے کے گئیں اور جا کے کہا، اے میرے بھائی، یہ آپ کا جو بھتیجا ہے نا محمد، میرا خاوند، ان کی ذرا بات سنیے گا، یہ بڑے پریشان ہیں، ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ہے، آپ ان کی بات سنیے گا۔ تو انہوں نے کہا، بیٹا بتا بھتیجے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا، میں اس طرح غار حرا میں آتا جاتا ہوں کافی عرصے سے، اور اچانک ایک شخصیت نمودار ہوئی اور اس نے مجھے دبایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا دوبارہ ریپیٹ کرو، ٹائم ختم ہو جائے گا، مختصر کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے، تو میں تو بڑا خوف زدہ ہوں اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے بڑا۔ تو اس نے کیا کیا، ورقہ بن نوفل نے، اس نے کہا، مجھے یوں لگتا ہے، توجہ کر، مجھے یوں لگتا ہے یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی شخصیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کی وحی لے کے آئی تھی، یہ وہی شخصیت ہے، یہ کوئی عام نہیں، یہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے، اور مجھے لگتا ہے اللہ آپ کو اپنا نبی بنائے گا، اپنا نبی بنائے گا، اور مجھے اور یاد رکھ، اگر تجھے اللہ اپنا نبی بنائے گا نا تو تیری قوم تجھے اپنے علاقے سے نکال دے گی، اور کاش
میں اس وقت تک زندہ رہوں اس وقت تک زندہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے اور میں آپ کا معاون اور مددگار بنوں گا۔ یار عجیب بات ہے کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لوگ پہلے جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہ تو کمال مصطفیٰ ہے نا، کمال مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے بڑا کمال دیا تھا، یقین کیجئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری۔ یوسف کو حسن عطا کیا، بڑا کمال ہے۔ حضرت موسیٰ کو ید بیضا، ہاتھ کا چمکنا معجزہ عطا کیا، بڑا کمال ہے۔ دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو دم دیا، کون سا؟ آپ پھونک مارتے ہیں مٹی کا پرندہ حقیقی پرندہ بن جاتا ہے۔ آپ پھونک مارتے ہیں اور بندے کی بیماری برس وغیرہ کوڑ کا مرض یہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پھونک مارتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو مدرزاد اندھا بینا ہو جاتا ہے۔ بڑے کمال ہے۔ حسن یوسف بھی بڑا کمال، دم عیسیٰ بھی بڑا کمال، ید بیضا بھی بڑا کمال۔ فرمایا آنچے خوبہ، یہ سارے کمال اپنی جگہ پہ، تو تنہا داری، جو کمال اللہ نے آپ کو دیے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے آپ جیسا کمال کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال تھا بہت اونچا تھا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم تو اپنی سیرت کا موضوع لے کے چل رہے ہیں نا جی، ہم نے آگے چلنا ہے، بہت سارا سفر ابھی کرنا ہے۔ ابھی تو ہم نبوت کے زمانے پہ آئے ہیں۔ پہلی جو سیرت ہے وہ تو بڑی مختصر ہے، ہم جلدی جلدی کراس کر کے 40 سال کراس کر کے آ گئے، لیکن آگے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل ہے۔ کیوں کہ اس پر صحابہ کرام، جان نثار، فدائی، قربان صحابہ، وہ سارے شاہد اور گواہ ہیں، اور قرآن اتر رہا ہے، ہر چیز محفوظ ہے رسول اللہ کی۔ تو انشاءاللہ کوشش پوری کریں گے، اپنی کم علمی کے باوجود جو ہو سکا انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ بہرحال ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اگلی بات توجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل کہتا ہے واقعی آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغام نبی لے کے آتے ہیں اور جو پیغام آپ لے کے آئیں گے، اس جیسا پیغام جو بھی لے کے آیا قوم والوں نے اس سے معاف نہیں کیا۔ یہاں پہ مسئلہ سمجھ لو، ذرا غور کر کے توجہ سے سن لو۔ جب بھی آپ نبوی پیغام صحیح معنوں میں قوم تک پہنچائیں گے، نبیوں سے میٹھی زبان آج کے مبلغ کی نہیں ہو سکتی، ایسا ہی ہے نا؟ نبیوں جیسی میٹھی زبان آج کے مبلغ کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم ہے، جب نبیوں جیسے مبلغین جو حق کے داعی تھے، شیریں اور میٹھی زبان والے، جب حق بیان کرتے تو قوم ان کو معاف نہیں کرتی تھی۔ آج اگر عزیر حق بیان کرے گا تو عزیر کرے باغ دی مولیے کہ عزیر نو معاف کر دیتا جائے گا، بے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے۔ اے اتھے رہتا اتھی ہونیاں، اتھے مولوی خطیب چوپڑے ہوئے بیان کریں، مثالے دار ہے، چوپڑے ہوئے بیان دل لگن والی گل کریں، بھائی ٹھیک ہے جی ایک دو واقعات بیان کر دو، قصے بیان کر دو، لوگوں کو واہ 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 یہی دین ہے، حقائق نہ سمجھائے جائیں، پھر جا کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پریشانی تب ہوتی ہے جب بندہ حقیقت بات واضح کر کے بیان کرے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے یاد رکھو، حقائق پر چلنے والے علماء جو حقائق کو کھول کر بیان کرتے ہیں، رب کا واسطہ ہے ان کا ساتھ دیا کرو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر تشریف لائے، اب وحی آنا بند ہو گئی۔ وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا، اس کے بعد وحی رک گئی۔ اس وقت کو، اس دورانیے کو کہتے ہیں فترت کا زمانہ، گیپ اور جدائی کا، جس میں تھوڑا گیپ اور خلا آ گیا تھا، یہ زمانہ یاد رکھیے گا۔ آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنا ہوگا کہ تقریباً یہ فترت کا اور جدائی کا جس میں وہی رکی تھی، یہ 2.5 سے 3 سال کا زمانہ تھا، لیکن محققین نے لکھا ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے۔
یہ قول صحیح نہیں ہے۔ بہرحال جو علماء بیان کرتے ہیں ان کی اپنی تحقیق، میں تردید نہیں کرتا ان کی، لیکن جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے تو صحیح قول یہ ہے چند دن اللہ کے نبی پر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ ابتدا میں جبرائیل آیا، اقرأ بسم ربک کا سنایا، اس کے بعد وہی رک گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بھی ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ، کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا۔ اب پھر آپ غار حرا میں آنا جانا شروع ہو گئے، اللہ کی عبادت میں جو ہے مصروف ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ پھر کافی دن گزرے، کافی دنوں کے بعد میں غار حرا سے عبادت کر کے واپس آ رہا تھا، نیچے اتر کے واپس تھوڑا سا وادی میں داخل ہوا نا نیچے، تو فرمایا آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا، دائیں دیکھا بندہ کوئی نہیں، بائیں دیکھا بندہ کوئی نہیں، آگے پیچھے دیکھا بندہ کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں اچانک میری ایسے نظر اٹھی تو میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ کیوں؟ فرمایا وہی جو پہلی دفعہ اقرأ بسم ربک کا لے کے پیغام آیا تھا نہیں، جو شخصیت یعنی جبرائیل علیہ السلام، فرمایا وہی جبرائیل افق کے اندر آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ او اتنی بڑی کہ میں دیکھتا جاتا ہوں تو سارا جبرائیل ہی جبرائیل ہے۔ جبرائیل کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ بہت اللہ نے ان کو قد قامت دی ہے، بہت قد کاٹ دیا ہے۔ صرف اور صرف جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ کتنے؟ 600 پر۔ فرمایا جبرائیل 2 پر ایسے کھولتا ہے تو مغرب تا مشرق سارا ایریا 2 پروں میں آ کے چھپ جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ کتنی قد کاٹ ہوگا اس کا، کتنی بڑی اللہ نے اس کو جسامت اور فزیک دی ہوگی۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو بس ایسے دیکھتے ہی رہ گیا، بس میں اپنی آنکھ نیچے نہ کر سکا، ایسے دیکھتے ہی رہ گیا، دیکھتے ہی رہ گیا، دیکھتے ہی رہ گیا۔ کتنا ٹائم گزر گیا، کتنا وقت گزر گیا، میں ایسے دیکھتے ہی رہا۔ پیچھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام اور نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کرو کہاں پہ ہیں۔ وہ تلاش کرتے رہے لیکن وہ اس مقام تک نہ آئے، آگے پیچھے تلاش کرتے رہے۔ جب کافی وقت گزر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اپنی آنکھ مبارک نظر نیچے کی، اور پھر جو ہے جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انت رسول رب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی پھر گھر آئے، پھر پریشانی ہوئی۔ اسی دوران میں اللہ کے نبی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی، اب وہ سنو 5 منٹ ہے آخری، پونے تھے ختم کریں دیں 50 تھے، اصل میں تھکا بہت تھا بیان کر کے اللہ خیر کر سی۔ جی توجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی وحی جو آئی وہ کون سی ہے؟ ایک تو اقرأ بسم، وہ تو ابتدا پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد فترت کا زمانہ آیا، گیپ آیا، جدائی آئی، پھر جب دوبارہ وحی کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے کون سی وحی ہوئی؟ توجہ کرو، وہ آیتیں سنو ذرا۔ فرمایا اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو دیکھ کر گھر آئے، کمبل اوڑھ کے سو گئے۔ خوف اور کھٹکا اور پریشانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی۔ جب طاری ہوئی اللہ نے پہلی وحی کون سی کی؟ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ وحی سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لو، بعض روایات میں آتا ہے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی،
بعض روایات میں آتا ہے سب سے پہلے یہ سورت مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یاد رکھیے گا دونوں قسم کی روایتیں ٹھیک ہیں، دونوں قسم کی روایتیں ٹھیک ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری تطبیق دی ہے، فرمایا کہ مکمل سورت نازل ہونے میں سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی، جس حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے سورت فاتحہ نازل ہوئی، فرمایا ایک مکمل سورت کے نازل ہونے میں جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ نازل ہوئی، اور وحی کے اعتبار سے آیات کی شکل میں، یعنی مکمل سورت نہ آیات کی شکل میں جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ سورت مدثر کی آیتیں تھی، یہی آیتیں۔ فرمایا یا ایھا المدثر، او چادر اور کمبل اوڑھنے والے میرے پیغمبر، قم، سونے کے وقت ختم، آرام دے ٹائم ختم ہو گئے، قم، اب اٹھ کھڑا ہو میرا پاک پیغمبر، فانذر، آپ کو اللہ پاک نے نبی اور نذیر بنایا ہے۔ فانذر، نذیر کا معنی ڈرانے والا، فانذر، آپ لوگوں کو جا کے ڈرائیے، اور کائنات والوں سنو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے نہ جھکو، مان لو میں اللہ کے نبی کی بات کو، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور میں تمہیں وداعیا الی اللہ، تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ جو تم نے بیت اللہ کے ارد گرد اور بیت اللہ کے کمرے کوٹھے میں تم نے 360 بت کھڑے کر رکھے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، عیسیٰ ہے، نائلہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو تم نے سارے ارد گرد بت کھڑے کر رکھے ہیں، سن لو کائنات والو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اکیلا کون ہے؟ ایک سوال کا جواب دیں جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعوت دی تھی کہ یہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بات سمجھ کے جواب دینا، یہ جو مشرکین تھے یہ پتھروں کے بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کے بتوں کو پوجتے تھے، یعنی ان کا مقصد کیا تھا؟ بھئی ایسا جرا پتھر نال بت بنا کھلا رہا ہے، پتھر دا ایہ سارا معبود ہے۔ یاد رکھو آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے پتھر کو پوجا ہو۔ اگر ان مکہ کے مشرکوں نے پتھروں کے بت پوج رہے ہوتے، ایک 10-15 فٹ کا بت تھا، کئی 100 فٹ بلند پہاڑ جو پتھر کے تھے، وہ جو مکے میں موجود تھے، ان کا مقصود پتھر پوجنا ہوتا تو وہ پہاڑوں کو کیوں نہ پوجتے؟ یاد رکھیے گا کوئی مشرک ایسا نہیں ہے دنیا میں جو پتھر کی پوجا کرتا ہو یا کوئی ایسی بے جان چیز کی پوجا کرتا ہو جس میں جان کوئی نہ ہو، کوئی مشرک ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا مشرک جب بھی کسی پتھر کی مورتی یا کسی اور بے جان چیز کو پوجتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جس بابے کی شکل پر یہ بت بنایا گیا ہے اس بابے کی روح اس میں حلول کرتی ہے، اس میں داخل ہوتی ہے، ہم جب اس کے سامنے جھکتے ہیں، بابے کے سامنے جھکتے ہیں، پھر ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ یہ لات، منات، عزا، عیسیٰ وغیرہ یہ کون تھے؟ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے، جیسا کہ قوم نوح کے لوگ 5 تن پاک انہاں دے ہن، کتنے تن پاک؟ 5 تن پاک قوم نوح کے۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں قرآن کا، آپ سنیے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بھئی یہ 5 تن پاک علی گل نمی ہون نہیں، یہ پرانی آندھی پئی ازلا تو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا
پہلا ان کا جو بت تھا قوم نوح کا، ود، سواعن، سواع، ولا یغوسا، یغوس، ویعوقا، یعوق، ونسرا، نصر، یہ 5 تن پاک تھے۔ کھولیے کتابیں، پوچھئے علماء سے، یہ 5 تن پاک جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے قوم نوح نے، وہ کون تھے؟ اس وقت کے اللہ کے ولی اور نیک اور مقربین آدمی تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور مکہ قوم نوح کے لوگوں میں یہ شرک کیسے آیا، تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں، 2-3 منٹ ہیں، پھر یہ سیرت نبی ہماری آگے چل رہی ہے، کیونکہ اب نبوت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے تو توحید کا بڑا بیان ہوگا، انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ٹچ سن لو کہ اس انسانیت کی تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، یاد رکھو کیسے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد سے قبل شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ایک خیال ڈالا، بھئی اللہ کے نیک بندے جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ 4-5 گزر گئے ہیں نا، یہ فوت ہو گئے، آخر ان کی یاد تازہ رکھنی چاہیے، اس کے لیے کیا کرو، ایسے تو بھول جائیں گے، نام ہی مٹ جائے گا بزرگوں کا، یوں کرو ان کا سکیچ بناؤ، تصویر بناؤ ان کی، اس وقت کے اعتبار سے جس قسم کی بھی پینٹنگ تھی وغیرہ، بہرحال ان کی تصویر بناؤ اور ان کو گھروں میں رکھو تاکہ جو ہے بزرگوں کی یاد تازہ رہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، میں کسی پہ ہٹ نہیں کرتا، لیکن خدا را کبھی آپ نے دیکھا دکانوں میں کسی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی؟ کئی دکانوں میں کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ انہیں کر کے مائی اگے کھڑی ہے، مائی ایسے کر کے کھڑی ہے، ساتھ کشتی بھی بنی ہوئی ہے، اور ایک بزرگ سبز رنگ کا وہ اس نے وہ باندھا ہوا ہے پٹکا پگڑی، اور یہ مائی آگے کھڑی ہے۔ پوچھو کون ہے؟ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور یہ جو مائی کھڑی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہی عورت ہے جس نے 11ویں نہیں دی تھی اور اس کا بیٹے کی بارات شیخ عبد القادر جیلانی نے غرق کر دی تھی، یہ وہی مائی ہے جو سامنے کھڑی ہے۔ بزرگاں دیاں تصویراں قوم نوح دے دور تو آ رہی ہیں، حقیقت ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، نام نہیں لینا چاہیے لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ انہیں بھی سمجھ دے، اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ پیر مظہر قیوم صاحب پپلا والے، ان کی تصویریں آپ نے دکانوں میں دیکھی ہوں گی لگی ہوئی، میں نے خود دیکھی ہیں، میں آپ چھوٹا سا کاروباری ہوں، مجھے پتا ہے ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں دکانوں میں۔ بابا جی کی تصویر ہے، جی بابا جی مظہر قیوم صاحب کی، یہ تصویریں بزرگوں کی لگانا، یاد رکھو انسانیت پر شیطان نے شرک کا جو پہلا حملہ کیا تھا ابتدا تصویروں سے ہوئی تھی۔ تصویر ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کون سی تصویر جائز ہے کون سی ناجائز ہے، شاید کسی نے یہاں پہ بیان کیا بھی ہوگا، کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیلی بیان کریں گے، لیکن یہ سیرت والا ٹاپک کبھی مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ یہ تصویریں بزرگوں کی بنا کے رکھ دو تاکہ بزرگ بھول نہ جائے، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے تصویریں بنائی سنبھال کے رکھ دی۔ شیطان بڑا لعین خبیث ہے، بڑا تگڑا دور اندیش ہے، اس نے کیا کیا، جب وہ نسل چلی گئی نا، فوت ہو گئے، اگلی نسل سے کہا تمہارے باباؤں اور بزرگوں نے اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں، تو وہ جو تصویریں ہیں نا وہ اپنی، جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو نا تو ان کی تصویروں کو اپنے قریب رکھا کرو۔ کیوں؟ جب بزرگوں کی تصویریں قریب پڑی ہوں گی تو تمہاری عبادت کرنے میں تمہیں اور زیادہ سکون ملے گا۔ اے حملہ آج تھیندا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، بالکل ٹائم بلکہ اوور ہو رہا ہے، آدھا منٹ توجہ۔ اس کے بعد اس نے اس طرح اگلی قوم کو یہ طریقہ جاری کرایا، بھئی عبادت کے لیے تصویر قریب رکھو اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ جب وہ نسل گزر گئی، اگلی نسل کو شیطان نے پھر بہترین آرام سے پٹی پڑھائی، انہوں نے کہا تواڈے پیو ڈاڈے عبادت کریں دیاں تا تصویر سامنے رکھ کے عبادت کریں دیاں، بے بابے تی نظر ویندی راوے تے اللہ علیہ پاسے خیال ویندا راوے۔
پھر تصویر سامنے رکھوا دی، بس پھر جب تصویر سامنے رکھوائی اس کے بعد پھر وہ تصویر کو سجدہ، پھر اس کی شبیہ اور پھر بت کو سجدہ، پھر اس طریقے سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں بنی نوع انسانیت میں اس طریقے سے شرک کی ابتدا کی گئی، غیر اللہ کو پکارا گیا، غیر اللہ کے سامنے جھکوایا گیا۔ لیکن بات یاد رکھو، اے نہیں بھئی پتھروں کے سامنے وہ قوم جھکتی رہی، پتھروں کے سامنے قوم نے جھکنا ہوتا تو قوم پہاڑوں کے سامنے جھکتی۔ یاد رکھو پتھراں دے سامنے کوئی نہیں جھکدا ہوندا، پتھر دا یا مثالے دا اے جرا بت بناؤ چا اس دے سامنے اس واسطے جھک دیں جو اس دے اندر بابے دی روح آندی ہے۔ آج بھی کئی لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ پاک محفوظ فرمائے سب کو، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، لیکن مسئلہ یاد رکھو ایک قبر نو نہیں پوچھ دے۔ میں بات کہہ رہا ہوں توجہ سے سنو، یہ قبروں کو نہیں پوجتے۔ اگر قبریں پوجنا مقصد ہوتا تو قبرستان کی ساری قبروں کی پوجا کی جاتی۔ بات سمجھو ذرا میری بات کو، یہ قبروں کو نہیں پوجتے۔ اگر قبر پوجنا مقصود ہوتا تو اللہ کی قسم ہے قبرستان بھرے پڑے ہیں قبروں سے، ہر قبر کو پوجتے یا بہت ساری قبروں کو پوجتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ قبروں کو نہیں پوجتے۔ اصل میں قبر جو مخصوص قبر جس کو پوجتے ہیں اس کو اس لیے پوجتے ہیں کہ اس کے اندر بابا جو دفن ہے اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ جو بت کو پوجتا ہے وہ پتھر کو نہیں پوجتا، اس کی ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے اس میں بابے فلاں بابے کی روح آتی ہے۔ اے بھی قبر نو جیرا پوجیندا ہے، اے عام قبر نو پوجیا، اگر قبر نو پوجنا ہوئے آتا عام قبر کو نہیں پوجتا۔ کیوں؟ اس کا ایمان ہے اے جیرے بابے دی قبر میں پوجیندا پیاں، اے بابا سب کچھ کر سکتا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ کڑوی بات تو نہیں کہہ دی میں نے، گل سمجھ آئیے تو انو خیر ہے، کڑویاں گولیاں کھاونیاں پوندیاں بندہ مریض ہوئے تھا، کھاونی پوندیاں نا۔ ہم کسی کو بلیم نہیں، کسی پر تنقید نہیں کرتے، میں تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ لہٰذا کوئی بندہ بھی نہ بتوں کو یعنی پتھروں کو پوجتا ہے نہ صرف قبروں کو پوجتا ہے۔ ہمیشہ کائنات میں جب بھی کسی غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے تو بزرگ شخصیات کی پوجا کی جاتی ہے۔ بت کی شکل میں بھی پیچھے بزرگ شخصیت ہوتا ہے، قبر کی شکل میں بھی پیچھے بزرگ شخصیت ہوتی ہے۔ جہاں بھی کوئی کسی کو پوجتا ہے تو پیچھے بزرگ شخصیت ہوتی ہے، اس بندے کو جو ہے پکارا جاتا ہے، اس بندے کی عبادت کی جاتی ہے۔ بہرحال میں نے آپ تک یہ بات تو پہنچا دی ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے۔ اب نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، یا ایھا المدثر قم سے پھر میں نے یہاں پہ شروع کر دیا، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، شرک سے بچیں۔ انشاءاللہ مزید آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب